اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سورہ واللیل اذا یغشی آ گئی۔ پیچھے بتایا گیا تھا کہ دو راستے ہم نے بتا دیے انسان کو، اسی مضمون میں ترقی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ صاف صاف راستے ہیں۔ ایک راستہ آسانی والا ہے جس کا نام ہے دین والا راستہ، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی آسانی، موت کے وقت بھی آسانی، قبر میں بھی آسانی اور محشر میں بھی آسانی، اور پھر اس کا نتیجہ آسان جگہ کون سی؟ جنت۔ جو دوسرا راستہ ہے جس کو کہا نا کس کا فجور رہا، وہ کیسا راستہ ہے؟ وہ مشقت والا راستہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مزے کا راستہ ہے، نہ، جو لوگ اس راہ پر چل رہے ہیں نا، آپ ان سے پوچھو وہ کتنی مشقت میں ہیں۔ ان کے جینا مشقت والا، ان کی شادیاں پریشانی والی، ان کے مکان پریشانی والے، ہر چیز ان کی مشقت پریشانی، بس ایک پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سٹرگل کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ناک کٹ جائے گی، اس لیے پہلے کھوتے کی طرح کماؤ اور پھر اندھا دھند پانی کی طرح بہاؤ تاکہ ناک بچ جائے۔ اب وہ کس مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ اس صورت میں آپ پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو مشقت میں ڈال دیا ہے، چلو اب انہی راہوں پر ہیں، کھوتے کی طرح کماتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کمرہ، وہ کمرہ، اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، وہی کرے گا اس کو کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے اس نے، لیکن کہتا دیکھو جی مولوی سے رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے تو لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں بھی کچھ بڑا ہوں۔ اس کے کپڑے بھی مشقت والے ہیں، رات کا ایک ڈریس، صبح اٹھا تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ڈریس، اس کے بعد صاحب کا ٹہلنے کا ایک ڈریس، اور پھر دفتر کا ایک ڈریس ہیں۔ وہ کپڑے چینج کرتے کرتے بیچارہ تھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ان راہوں پر اس کو کس نے ڈالا؟ فرمایا جب مجھے نہیں مانتا میں اس کو مشکل راہوں پر ڈالتا ہوں۔ اور خاص طور سے یہ چیز آپ سمجھیں گے شادی بیاہ کے اندر ہیں، بے دین کی شادی ہو رہی ہو نا، تو بے دین کی شادی، اس کو تو ماشاءاللہ وادی والے ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو شادی کب ہوگی؟ اگلے سال۔ ابھی سے ٹینشن میں ہیں، آنکھیں سرخ، کیا کر رہا ہے؟ بیٹی کی شادی ہے جناب، اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ ارے شادی ہے، قیامت آ رہی ہے کہ مصیبت آ رہی ہے۔ اور دینداروں کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ مولویوں کے طبقے میں استانوی صاحب بڑے مالدار شمار کیے جاتے ہیں، تو لیکن میں نے ان کے اپنے گھر کا حال دیکھا اور مجھے واقعتاً اپنے آپ سے شرم آئی۔ میرے ساتھ بیٹھے عقل کنواں سے گھر جانے کے لیے، تو راستے میں ہی گاڑی دوسری تھی ان کے ساتھ جو فیملی تھی، مگر اکٹھے ہی قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ہی اپنی بہن کی بیٹی اور بھائی کا بیٹا رشتہ طے کیا۔ بھائی کہنے لگا جی یہ لڑکا جوان ہو گیا ہے، کوئی رشتے کا آپ کو فرصت نہیں ملتی ہے، مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جلدی جلدی بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا گجراتی سارے سے تو کر لینے کا، بولو کہاں کرنے کا؟ بس وہ فلانے جگہ، تو خدیجہ کی بیٹی تو ہے نا، وہ تو عالمہ ہو گئی ہے، ادھر ہی کر لینے کا۔ تو وہیں سے فون کیا خدیجہ کو، بہن کو، کہ تمہاری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، رشتہ ہوا کہیں؟ کہا کہیں نہیں، رشتہ آیا ہی نہیں کہیں، تو اس کے ساتھ کر لینے کا، بھائی صاحب کے بیٹے کے ساتھ۔ بس راستے میں طے کیا، گاؤں پہنچے تو مجھے کہنے لگے کہ ایسا مجھے فرصت تو ملتی نہیں، تو ہم نے رشتہ طے کر لیا۔ پھر ہم نے سوچا کون بار بار اس مصیبت کو کرے گا، ابھی ان کا نکاح پڑھا دینے کا، رخصتی کر دینے کا، تو آپ نے تھوڑا تقریر کرنے کا۔ میں نے کہا نہیں، تقریر بھی آپ ہی کرنے کا۔ دیندار ہے تو یہ دیکھو اتنا، یعنی ان کے ہاتھ سے ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ بے شک ان کا نہیں ہے، امانت ہے ملت کی، آتا ہے۔ اور آپ ان کے گھر کا ماحول آج بھی دیکھیں گے کہ وہی مشقت والے دو کمرے جو سارے استاذوں کو، ان کو بھی اتنے ہی ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ کا محل نہیں ہے۔ اور ویسے گجراتیوں کا مزاج بھی محل کا نہیں ہے، یہ صرف ہماری قوم کو ملا ہے، ایک کھانا دوسرا مکان، دو ہی کام ہے ان کو۔ بس جتنا کمائیں گے اس کا مکان بنائیں گے، باپ بنا کر مر جائے گا، بیٹا جیسے دیکھتا ہے کہ بوڑھا رخصت ہوا تو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بس ہر آنے والا پچھلے توڑتا ہے بناتا ہے، توڑتا ہے بناتا ہے، دو ہی کام رہ گئے ہمارے
تو اگر بے دین ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ 1 سال تک مشقت، پریشانی، ادھر کا سامان ادھر رکھو، ادھر کا ادھر رکھو، یہ ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کرو۔ ہونی کتنی ہے شادی؟ کتنی دیر کا کام ہے؟ آدھے منٹ کا۔ بھائی تو نے قبول کیا؟ ہاں جی قبول کیا، ہو گیا مسئلہ ختم۔ اس آدھے منٹ کے لیے اتنی مصیبت، الامان والحفیظ۔ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اس صورت میں آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی بدعمالی کی ہم نے ان کو سزا دی۔ جب تک جئیں گے مشقت میں رہیں گے، مریں گے تو مشقت میں، محشر میں تو مشقت میں، اور پھر جائیں گے مشقت کی جگہ کون سی؟ بولو نا، جہنم۔ آپ ترجمہ سن لیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر، اور قسم ہے جو اس نے پیدا کیے پروردگار نے مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش جدا جدا ہے۔ مطلب جس طرح دن اور رات ایک نہیں، جس طرح مرد اور عورت ایک نہیں، اس طرح تمہاری کوششیں بھی ایک نیکی کی کوشش اور ایک شر کی کوشش، برائی کی کوشش۔ تو جب کوششیں الگ الگ ہیں تو رزلٹ دونوں کے ایک ہی نکلیں گے، رزلٹ بھی الگ الگ ہونے چاہیے نا۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، اچھی کوشش کی تعارف، اما تو وہ آدمی، من آتا جس نے دیا، کیا دیا؟ دل دیا، جان دی، مال دیا، سب کچھ اللہ کو دیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو سچا مانا۔ اچھی بات کون سی ہے؟ الکلمۃ الحسنى، کیا ہے وہ؟ اللہ کے دین کو سچا مانا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آسانی دیتے ہیں، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے، لِلْحَيَاةِ الْيُسْرَى وَلِلْمَوْتِ الْيُسْرَى، زندگی جیے گا تو آسان، مرے گا تو آسان، محشر میں تو آسان، اور پھر پہنچ گیا کہاں؟ کس نے کہاں پہنچا پھر؟ یسرا، جنت میں، وَلِلْجَنَّةِ الْيُسْرَى، کہاں؟ وَبِالْمَأْوَةِ الْيُسْرَى، رہنے کی بہترین جگہ پر، وَلِمَنْطِقَةِ الْيُسْرَى، آسان جگہ کے لیے ہم اس کو آسانی دیتے ہیں، وہاں آسانی میں چلا گیا۔ دوسرا، اما من بخل، رہا وہ آدمی جس نے بخیلی کی، واستغنا، اور لاپرواہی کی، وکذب بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کو جھوٹا سمجھا، فسنیسرہ، ہم اس کو آسانی دیں گے، للعسرى، مشکل کے لیے، مشکل راہوں پر چلے گا مگر وہ اسی کے راہ پر چلنا آسان سمجھے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے ناک کٹ جائے گی، ہائے رے ناک، اسی کے لیے مشقت، پریشانی، مگر لگا رہے گا اسی میں، تو جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ مرنا بھی مشکل ہوتا ہے ان کا، ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا بھائی؟ بے دین مر جائے تو مرنا مشکل ہوتا نہیں ہوتا ہے بے دین علاقوں میں؟ بھائی قبر بعد میں کھودو، پہلے ان کے لیے، مہمانوں کے لیے وازوان تیار کرو۔ ارے یہ براتی ہیں یا تعزیت کے لیے آئے ہیں، مر گیا بوڑھا، اب دوسری مصیبت شروع ہو گئی کہ چلے وازوان روزانہ۔ میرے ان کانوں نے الحمدللہ سنا، کئی لوگوں نے کہا کہ قسم ہے خدا کی، بوڑھے کو ہم بھول چکے ہیں، لیکن اس کے بعد جو یہ مشقت آئی نا، کس کی؟ چوتھے کی، چلیمے کی، ستیمے کی، تیجے کی، اور پھر جو روزانہ چلتا ہے اس کی، اس مشقت نے کمر توڑ دی ہے۔ اب باپ یاد نہیں رہا، اب یہ مشقت یاد رہی۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں کہ بھئی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگا، انہوں نے کہا مر گیا بوڑھا مرنے، لیکن میری کمر توڑ گیا مرتے مرتے بھی۔ یہ ہے بے دین کا مرنا، کہ مرنا بھی مشقت والا، اور پھر قبر بھی مشقت والی، اور پھر محشر بھی، اور پھر جہنم سب سے مشقت والی۔ میں نے بہت دفعہ یہ سورت پڑھی ہیں، جس طرح ذہن میں آیا تفسیر لکھی، مگر مجھے سب سے پہلے یہ سمجھ میں آئی مالداروں کی شادیاں دیکھ کر کہ بھئی یہ مطلب تو کچھ اور ہے، ان کو ان راہوں پر لگایا گیا ہے، چلو مصیبت میں، چلو مشقت میں، میرے دین کو نہیں مانتے ہو، کمر ٹوٹے گی تمہاری، کما کما کے، کھا کھا کے، کھلا کھلا کے، چین اور سکون پھر بھی نہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں کام آئے گا اس کو اس کا مال اذا تردی، جب وہ کھڈے میں گرے گا۔ ان علینا للہدی، یہ بات ہم نے کیوں بتائی؟ کہا ہمارے ذمہ تھا راستہ دکھانا، ہم نے دکھا دیا۔ دو راستے ہیں، ایک نیکی کا، ایک برائی کا، جس پر مرضی چل۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ،
اور بے شک ہمارے لیے ہے بعد والی بھی اور پہلے بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ تو میں نے آگاہ کر دیا ہے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلاها اس میں نہیں داخل ہوگا الا الاشقى مگر بڑا بدبخت. الذي كذب وتولى جس نے سچے دین کو جھوٹا کہا اور منہ موڑ لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور اس نصیحت نہیں اس آگ سے بچے گا وہ الاتقى جو بڑا پرہیزگار ہوگا. کون ہے وہ؟ الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنا مال دیتا ہے کس لیے؟ تزکیہ کے لیے. اس مضمون کو بھی آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس لیے دی جاتی ہے؟ غریبوں کا پیٹ پل جائے، مدرسے چل جائیں. اگر یہی مقصد ہوتا تو اللہ خود نہ کر دیتا. یہ انسان کے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کہ مال دے تاکہ مال کی محبت نکلے. وَمَا لِأَحَدٍ حالانکہ نہیں ہے کسی کے لیے عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جاتا ہو. پھر کیوں دے رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ مگر تلاش کرنے کے لیے اپنے بلند و بالا رب کی رضا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. کہاں راضی ہوگا؟ جس نے سچے دین کو سچا مانا پھر چل پڑا اس کے اوپر، پھر اپنا مال اپنی جان سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. دنیا میں بھی زندگی رضا والی ملے گی، چین سکون، موت بھی رضا والی. اور اصل رضا کہاں ملے گی اس کو؟ قیامت کے دن رضا ملے گی. راضی ہو جائے گا. پھر اللہ اتنے دے گا جنت میں ہیں تو اللہ فرمائے گا نا کیا تم راضی ہو گئے جو میں نے تم کو دی؟ تو لوگ کہیں گے راضی ہو گئے. کچھ اور چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے کیا اور چاہیے ہمارے مالک، تو نے سب کچھ دے دیا اب اور کیا چاہیے؟ ہاں ایک بندہ ہے جو پھر کہے گا ایک اور چاہیے. وہ کون؟ جی ہاں. تو اس سچی بات کو سب سے زیادہ کس نے سچا مانا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو کہا کہ جو میرے سچے دین کو سچا مانے گا اس کو میں دنیا میں بھی خوش کروں گا آخرت میں بھی. تو اپنے حبیب کو نہیں خوش کروں گا کیا؟ قسمیں کھا کر فرمایا آپ کو بھی خوش کروں گا. آپ کو بھی نہیں بلکہ آپ ہی کو اصل اتنا خوش کروں گا، اتنا خوش کہ آپ خود کہیں گے کہ اب بہت ہو گیا. والضحیٰ قسم ہے روشنی کی. واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اور امام راضی نے کیا ترجمہ کیا؟ قسم ہے روشنی کی. اب دین کی روشنی آ گئی اور قسم ہے اس اندھیری کی رات کی جہالت کی جو جا چکی. اور پھر ترجمہ کیا قسم ہے آپ کے منور چہرے کی اور قسم ہے آپ کے زلف عنبری کی. ما ودعک ربک وما قلع آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وما قلع اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا. وللآخرۃ اور بعد والی بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے. بعد والی کون سی؟ اس پر بڑی لیبے ہو گئی. بعد نے کہا بعد والی سے مراد بعد والی زندگی، تو بعد نے کہا نہیں آخرت سے مراد آخرت اور اولا سے مراد دنیا. میں کہتا ہوں دونوں اکٹھا کرو نا. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ہر آنے والا دن آپ کا جانے والے دن سے بہتر ہوگا. یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو جو ادھر کی زندگی ہے وہ آپ کی اس زندگی سے بہتر، محشر کی زندگی پھر اس سے بہتر، اور پھر جنت کی زندگی اس سے بہتر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آن قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ کہ تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں کس پر راضی ہوں گا؟ فرمایا میرا دین پہنچے، ہر جگہ پہنچے. تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تیرے دین کو پہنچاؤں گا. خونے جگر پیتے ہیں یہ ٹپر. جی ہاں ایک تو اس پر راضی ہوں گا میں کہ میرا دین پھیلے. اللہ نے فرمایا پھیلے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، میں نے اس کی ذمہ داری لے لی. کتنا پھیلے گا؟ فرمایا کوئی کچا اور پکا گھر نہیں بچے گا جہاں تک آپ کا دین نہ جائے. دوسری بات میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی جہنم میں نہ رہے. جب تک ایک بھی جہنم میں رہے گا فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا. میں اللہ سے کہوں گا نہ ابھی نہیں راضی ہوا، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو پھر حکم ہوگا کہ ہر اس شخص کو نکالو جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے. کیسے پتا چلا کہ آنے والی زندگی جانے والی سے بہتر ہے؟
کیسے پتا چلا؟ کیا عذاب ہے؟ شور ہی نہیں ختم ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیسے پتا کریں؟ تاریخ کے حوالوں سے 3 حوالے پیش کیے جا رہے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا اس طرح پتا چلے گا آنے والا دن جانے والے سے بہتر ہے کہ آپ یتیم نہیں پیدا ہوئے تھے، پھر اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ یتیم کا معاشرے میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ فآویٰ، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ مرتبہ کیسا مرتبہ ہے کہ سارے مکہ کے مشرکین مل کر کے آپ پر متفق ہوتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو آپ ہی کریں گے۔ کتنا مرتبہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو پایا تھا ضَالًّا، ہدایت کی تلاش میں، فَهَدَىٰ، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ آپ پریشان تھے اپنی قوم کے لیے کہ کوئی مستقل اور باضابطہ اور تفصیلی طریقہ اللہ تعالیٰ بتائے جس سے ہم اپنی قوم کو ضلالت اور گمراہی کے اس کھڈے سے نکال سکیں۔ فَهَدَىٰ، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور اللہ نے آپ کو عائلاً پایا تھا، عائلاً ضرورت مند، فَأَغْنَىٰ، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ ظاہری غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا اور تجارت ہوئی، آپ غنی ہو گئے۔ اور باطنی غنا کس کو کہا؟ فرمایا آپ کا دل غنی کر دیا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے الا سنو، جو اصلی غنا ہے وہ دل کا غنا ہے۔ اپنے نبی کو کتنا غنی بنا دیا؟ آپ مصلے پر کھڑے ہوئے، 1 روپیہ گھر کے اندر رہ گیا، مصلے سے واپس آئے، فرمایا اس کو بھی خیرات کرو، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیسا غنی کر دیا اللہ نے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو آپ کے اوپر جو اللہ نے انعام کیے مضمون پورا ہو گیا، البتہ اس میں سے نکلی ہوئی ایک بات، تو آپ کو یتیم پایا تھا، ٹھکانہ دیا۔ آپ کو کیوں یتیم پیدا کیا گیا؟ تاکہ آپ کے دل میں یتیموں کا درد آئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ کسی یتیم کو دبائیں نہیں۔ قہر یا قہر کے معنی کیا ہے؟ دبانا۔ یتیم کو دبائیں نہیں، یتیم کو معاشرے میں دبایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا جھڑکے نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ دبانے کا ہے۔ ہائے ہائے، یتیم بیچارے کو دبایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلُ، اور مانگنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو آپ جھڑکے نہیں، اس لیے کہ بیچارہ غریب ہے۔ آپ کو کیوں عائل پیدا کیا تھا اللہ نے؟ غریب خاندان میں کیوں پیدا کیا تھا؟ تاکہ آپ کے دل میں غریبوں کا درد آئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ تلاش میں تھے کہ کوئی راہ ملے، ہدایت اپنی قوم کو ضلالت سے نکالنے کے لیے، تفصیلی دین ملے، اللہ نے آپ کو دین دے دیا، لہذا اب آپ اس نعمت کو بیان کیجئے۔ مضمون تو پورا ہوا، البتہ ما ودعک ربک، اس پر پھر غور فرما لیجئے کہ ہوا کیا تھا۔ کچھ عرصے تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مکہ کے مشرک کہنے لگے کہ ان کو تو ان کے خدا نے چھوڑ ہی دیا، اور وہ خدا کہاں کہتے؟ وہ کہتے تھے شیطان آتا تھا ان کے پاس، اب وہ نہیں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک، تیرا رب تجھے چھوڑ نہیں سکتا، وما قلع، اور انعام کا ذکر ہے۔ کیسے پتا چلا کہ آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا دیکھیے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہیں کر دیا؟ شرح صدر 2 معنی، ایک یہ کہ دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنے کا آپ کو حوصلہ دے دیا، اور دوسرا آپ کے سینے کو چاک کر کے دھویا بھی گیا، 3 مرتبہ کا واقعہ، بعد نے 5 مرتبہ بیان کیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے رکھ دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ کون سا بوجھ؟ جو آپ کے دین کی ذمہ داری کا بوجھ تھا آپ سمجھتے تھے کیسے نبھے گا؟ اللہ نے ساتھی دیے، ابو بکر و عمر و عثمان دیے، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ جیسے لوگ دے دیے، بوجھ اتر گیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو انقض کیا کر رکھا تھا؟ مشہور ترجمہ تو یہی ہے کہ جس نے آپ کی کمر مبارک کو کیا کر رکھا تھا؟ توڑ رکھا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ مناسب بات جو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں یہ کہ آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، بوجھل بنا رکھا تھا آپ کی کمر کو، آپ ہر وقت میں بوجھ محسوس۔ اب صحابہ آپ کے ساتھی آ گئے،
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، مگر ابھی تو مشقت کا زمانہ ہے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ساتھ بعد میں نہیں کہا بلکہ مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اور 2 مرتبہ فرمایا اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی تھی، آئندہ کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو ڈٹ کر کے لگ جائیں خدا کی عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ فرمائیں. کس سے فارغ ہوں؟ ہر کام کا نتیجہ الگ الگ ہے. دعوت دین کا کام اتنا اونچا ہے کہ زندگی بھر کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کا نتیجہ الگ ہے. اپنے آپ کے اوپر محنت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی فرصت ملے دعوت کے کاموں سے تو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی طرف توجہ کریں، پوری طرح عبادت میں لگ جائیں. یہ چیز آپ کو اس راہ کی کٹھنائیوں کے لیے تیار کر دے گی، آپ کو بلند مرتبہ عطا کرے گا پروردگار. اور کر دیا اللہ نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیسے کیا؟ حوالہ دیا جا رہا ہے تاریخی طور پر کہ ہم نے انسان کو بلند مرتبے میں پیدا کیا تھا، پھر خود اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. وَالتِّينِ، قسم ہے تین کی، انجیر کی. وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے زیتون کی. وَطُورِ سِینِین، قسم ہے طور سینا کی. تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا یہی انجیر اور یہی زیتون، ان کے بڑے فوائد ہیں. اور بعض نے کہا کہ تین اور زیتون اس نام کے 2 پہاڑ ہیں فلسطین میں، وہ مراد ہیں. اور بعض نے کہا کہ تین اور زیتون سے مراد ان کے علاقے مراد ہیں. اور ان کا علاقہ کون سا ہے؟ فلسطین والا. اور اشارہ کدھر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو کس کو دیکھو؟ تین اور زیتون والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی قسم، انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر دیکھو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، اگر انسان کی بلندی کو دیکھنا ہو تو امن والے شہر کے یتیم مکہ کی بلندی کو دیکھو. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین، بس وہ لفظ ہے جس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. بہترین عقل دے کر، بہترین شکل دے کر، بہترین مرتبہ دے کر، بہترین مقام دے کر، ان سب کے لیے فرمایا تقویم. اردو والے اس کا ترجمہ کر لیتے سانچہ. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پلٹا، اسفل سافلین، نیچوں سے بھی نیچے. کب پلٹا؟ جب اس نے اپنے مرتبے کی قدر نہیں کی تو پھر کتنا گرا؟ وہ کام کیے جو کتے اور خنزیر بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے، وہاں گرا جہاں کتے اور خنزیر بھی نہیں گر سکتے ہیں. الا الذین آمنوا، مگر پھر ان گرنے والوں سے بھی نکل سکتے ہیں. کون؟ وہ جو ایمان لے آئیں اور جو نیک عمل کریں، ان کے لیے وہ اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، اس کی 2 تفسیریں. ایک تفسیر کا کہ مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب جب انسان بہترین تقویم میں پیدا کیا گیا، فما یکذبک، تو کون سی چیز جھٹلاتی ہے آپ کو بعد هذا التقویم، اس تقویم کے بعد، بالدین، دین کے بارے میں. اور دوسرا تفسیر کہ کا سے مراد قرآن پڑھنے والا. اے قرآن پڑھنے والے، جب تو نے انسان کے مرتبے کو پہچان لیا، اس کی بلندیوں کو اور اس کی پستیوں کو جان لیا، تو کون سی چیز تجھے مجبور کرتی ہے؟ یکذبک، کون سی چیز تجھے مجبور کرتی ہے اس کے بعد کہ تو قیامت کو جھوٹا سمجھے؟ بالدین، تو قیامت کو جھوٹا سمجھے. کون سی چیز تجھے مجبور کر رہی ہے؟ اگر قیامت جھوٹی ہے اس کا مطلب یہ دنیا اندھیر نگری ہے، اس کا کہیں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ باحکم، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں.